بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, شہر میں بھی ہم رہتے ہیں, وہاں کا نظام گلا سڑا, بوسیدہ, خراب, بدبودار, روایتی ہے. یہ کہنا غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے. نظام ہے, بہترین ہے, فوری ہے, سستا ہے, رسائی میں ہے. ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ نظام دو ہیں. امیر کے لیے الگ نظام ہے, میر کے لیے الگ نظام ہے. یہ وہی نظام ہے جس میں کسی نوٹیبل کا کتا کھو جائے نا اگر, تو پولیس متحرک ہے. میں کسی اس نوٹیبل کو نہیں تنقید بنا رہا, ٹھیک ہے, لیکن بالکل وہی نظام ہے, وہی شہر ہے, وہی گلیاں ہیں, وہی اسٹریٹس ہیں, وہی پولیس ہے. جہاں پہ کسی نوٹیبل کا کتا کھو جائے تو پولیس متحرک ہے اور کتا ڈھونڈ کے لاتی ہے پھر, اور آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, کتا. اچھی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا, ظاہر سی بات, بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہی نظام ہے جس میں اگر کوئی انسان جانور کی طرح بھی مار دیا جائے, میں اپنے الفاظ سے معذرت خواہوں, تو نظام کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. وہی نظام ہے, کوئی اور نظام نہیں ہے. وہ ایک ہی ملک ہے, ایک ہی شہر ہے, ایک ہی گلیاں ہیں, ایک ہی سڑکیں ہیں, جہاں پہ لٹرلی ایک ہی چار دیواری میں آپ کو ایسا قیدی بھی ملے گا جس کی بیچارے, جس نے کوئی چھوٹا سا جرم کیا ہوگا, کسی کے پیسے دینے, چھوٹا موٹا جرم, جو سالوں سے سڑ رہا ہوگا, چونکہ اس کے پاس ضمانت کے لیے اتنے سے پیسے نہیں ہیں, وہ سڑ رہا ہوگا, یاد بھی نہیں ہوگا, اس کی تاریخ نہیں لگے گی. اور اسی چار دیواری میں ایک آدمی ہوگا, اس کا نام ہوگا شاہ رخ جتوئی. اس نے بندہ مار کے کیمرے کے سامنے ایسے بھی کیا ہوگا کہ چلو کر لو جو کر سکتے ہو, اور وہ عیاشی میں رہے گا. امیر کے لیے الگ ہے, میر کے لیے الگ ہے. وہی نظام ہے کہ جس میں دھڑلنے سے ناظم جوکھیو کیس ہوگا کہ تمہاری جرت ہے کہ تم نے یہ ویڈیو بنائی, تمہاری ہمت کیسے ہوئی, بلاؤ اپنے بھائی کو ذرا, اور اس بھائی کو بلا کے مار دے گا وہ. اور اس کے بعد جب اسی آدمی کی, اور جب بہت شور مچ جائے گا تو کیس ویس ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد جب اسی آدمی کے ووٹ کی ضرورت پڑے گی تو کیس ویس سب ختم, سر آپ آئیں, آپ ووٹ دیں, چاہیے ووٹ کو عزت. اور وہی نظام ہے جہاں پہ اگر ایک غریب آدمی, آپ کو یاد ہے اے ٹی ایم کے سامنے کچھ کرتے ہوئے اور ایسی شکلیں بناتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اس کو اتنا ماریں گے کہ مار مار کے مار دیں گے. تو نظام گلا سڑا نہیں ہے. کوئی یہ نہ بتائے کہ دیکھیں کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, نظام حرکت میں کیسے آئے. نہیں, نظام حرکت میں آتا ہے. امیر کے لیے الگ ہے, میر کے لیے الگ ہے. یہ ایک اور داستان ہے جو کہ اس ملک کی سڑکوں پہ رقم ہوئی ہے, جہاں پر ایک لڑکا ہے, ایک صاحب ہے, ایک انسان ہے, اس کی عمر 25 سال ہے, وہ اپنے طور پر ایک کاروبار کرتا ہے. اور اب میں کن الفاظ میں کہوں, چونکہ یعنی میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت بھی ان کی فیملی یہ دیکھ رہی ہے, تو میں کن الفاظ میں کہوں. اور ایک عالم میں اس کی باڈی ملتی ہے. ایک سب سے پہلا سوال تو یہ کہ یار ایسے کیسے ہو گیا, مطلب ایک باڈی مل گئی ختم, مطلب یہ کیسے ہو گیا, ایک قتل کیسے ہو گیا. لیکن یہ تو بہت ہی انفارچونیٹلی ایک ٹی وی ٹکر کی مار ہے نا, یہ تو نامعلوم شخص کی جھاڑیوں سے علاج برآمد, چلو آگے چلو, ہو گیا. ستم بالا ہے ستم کہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یار بس ملا ہے ابھی, ٹھیک ہے, سرد خانے میں ڈالو اور پھر دفناؤ. ٹھیک, سرد خانے میں جانے کا ہوا اتفاق, اللہ کسی کو نہ دکھایا وہ منظر, تو وہاں ایک عجب ہی عالم ہوتا ہے وہاں پہ نا. یعنی وہ اس طرح تھپیوں میں, سلیبز میں, یہ لاش وہ لاش ہو, یار یہ کس کی ہے پتہ نہیں, ایکسیڈنٹ میں ملا تھا, یہ کس کی ہے پتہ نہیں, گاڑی کے نیچے آ گیا تھا, یہ کس کی پتہ نہیں. یعنی آپ کو وہاں نظر آتا ہے کہ اچھا یار یہ اتنے سارے ہیں, ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں, مثال کے طور پر 50%, 60%, 10%, 80%, جو ایک کسی ماں کا لال کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ماں کو ابھی نہیں پتہ ہے کہ میرا بیٹا مر گیا ہے. اور اس کیس میں بھی اگر یہ فیملی کسی طریقے سے لاش تک نہ پہنچ پاتی, لاش کے قریب تک, اور کیسے پہنچی اس کی اپنی پوری ایک داستان ہے, تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. جس طرح بہت ساری داستانیں ختم ہو جاتی ہیں, یہ تو ایک آدھ کیس ہائی لائٹ ہو جاتا ہے نا, جس پر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کو جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو پھر ہم سے ارباب اختیار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا آپ تو مخصوص اینگل سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. یار خدا کو مانے بھائی, کہ جہاں اگر گٹر میں گر کر کوئی بچہ مر جائے اور اس پہ شو کریں تو پھر بڑے ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر میڈیا پہ آ کے خلاف ہمارے باتیں کرتے ہیں. کہ حالانکہ ایسے 100 واقعات ہوتے ہیں, بات 2 پہ کرتے ہیں, لیکن ان 2 پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ تو آپ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پروگرام کر رہے ہو, یہ تو آپ اپنی دکان چلا رہے ہو بھائی, یہ تو آپ ایسے کر رہے ہو. ٹھیک,
تو یہ ویسا ہی ایک ہوتا ہے. یہ تو ایک اتفاق ایسا ہوا کہ والدین وہاں تک پہنچ گئے, کیسے پہنچے وہ پوری ایک لمبی داستان ہے. اور اس کے بعد قصہ مختصر یہ, اب یہ میں تجزیہ نہیں ہے, چونکہ یہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان ہے کہ ہاں تحقیقات میں خامیاں ہیں. بھائی جان کیوں ہیں؟ یہاں پر ایک گورنمنٹ ہے جو کہ سالوں سے ہے. اگر سالوں میں یہ نظام پروان نہیں چڑھ سکا, اگین وہی نظام جو کسی کے کتا ہونے میں متحرک ہو جاتا ہے, بھائی یہ کیوں تحقیقات میں اب تک لوپ ہولز ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا آپ نے کروائی ہے تحقیقات میں لوپ ہولز, میں نہیں کہتا, ٹھیک ہے, وداؤٹ ایویڈنس کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ تو طے نا کہ نظام میں اتنے خامیاں ہیں کہ جب جو چاہے اپنے حساب سے اس کو ایمنڈ کر لے. ایک آتی ہے رپورٹ کہ یہ لیں جی اور خودکشی ہے جی, چلو جی, پھر شور مچتا ہے تو پھر دوسری رپورٹ آتی ہے, پتہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے, خودکشی نہیں تھی, یہ ہے معاملہ. اور اس کے بعد کی جو ڈیٹیلز ہیں میں آپ سے کیا بتاؤں, مطلب میں آپ کو کیا عرض کروں کہ وہ بہت ساری آپ کے علم میں ہے, لیکن نہیں ہے بہت سارے آپ کے علم میں, کہ وہ کس انداز سے کیا کیا تیزاب پھینکنا کچھ ہوتا ہے, تیزاب پلانا کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ایک ہی نظام ہے, ایک ہی ملک ہے, اسی کی سڑکیں ہیں, نظام دو ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں نظام دیکھیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے بولنا آسان ہوتا ہے کہ نظام ہوتا ہے. نہیں, نظام متحرک ہوتا ہے, امیر کے لیے الگ ہے, میر کے لیے الگ ہے. اب یہ کیس آج جہاں تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ڈی این اے میچ کر گیا ہے, وچ مینس کہ وہ یہ باڈی میر رضا کی ہی ہے. تھوڑی دیر پہلے بھی ان کے لائر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. میں ابتدا میں ہمارے کورسپونڈنٹ سے بات کرتا ہوں, نذیر شاہ صاحب سے, تاکہ وہ ہمیں ذرا ڈیولپمنٹس بتا دیں پچھلے کچھ گھنٹوں کی جو بھی ہے. پھر ان کے والد میر حسین علی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا شکر گزار. نذیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تک کی کیا اپڈیٹ ہے, پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو اپڈیٹ ہوئی وہ ذرا ہمیں سمرائز کر کے بتا دیں. دیکھیں, افسوس کے ساتھ میں یہ بتاؤں گا کہ اس پہ اپڈیٹ تو میں آپ کو اب تک کی تمام دے سکتا ہوں, ڈیولپمنٹ کوئی نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کیس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے نام پہ اگر ہیں تو آپ کے پاس وہ 21 افراد جو شروع کے دنوں میں حراست میں لیے گئے تھے, جس میں میر رضا کا پارٹنر بھی تھا, وہ شامل ہے. 11 نشے کے عادی افراد جو سو گلستانی جور میں, ان کو ملا کر 30 لوگ ایسے جو پولیس کے پاس کافی دنوں سے حراست میں. جب یہ کیس سامنے آیا تھا, اس کے اندر ایک جانب اگر پولیس کی ابتدائی خامیاں دیکھی گئی تھی, تو دوسری جانب ہم نے محکمہ صحت کی جانب سے سنگین غلطیاں کوتاہیاں دیکھی. جس طریقے سے اس کا پہلا پوسٹ مارٹم کیا گیا, تو آج سمجھے کہ پہلے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ 12 دن کے بعد جب آئی ہے, تو اس میں ہمیں پتہ چلا جو شرٹ کا بیلسٹک اسپارک اور بیلسٹک تجزیہ جو کیا گیا, تو اس میں جا کر پتہ چلا کہ اس کے اوپر ہائیڈرو کلورک اور جو نمک کا تیزاب اس کے ٹریسز ملے. اس کے علاوہ اس کے بلڈ سیمپل جو لیا گیا تھا, اس کے اندر پتہ چلا کہ اس میں بے ہوشی کی یا نشے کی جو ٹریسز ہے وہ ملیں. اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو جی ایس آر کہہ رہتا ہے گن شاٹ ریزیڈیو, تو وہ جب گولی جب جا کر لگتی ہے تو سب سے پہلے وہاں ذرات چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں سے نکلتی ہے وہاں کم ہوتے ہیں. تو گن شاٹ ریزیڈیو میں یہ بات آ گئی ہے کہ کمر پہ جب گولی داخل ہوئی ہے تو وہاں پر زیادہ اس کا جی ایس آر ہے اور آگے کم ہے. تو اس کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گولی پیچھے سے لگی ہے. اس میں مزید خامیاں یہ ہیں کہ جب کرائم سین پر لاش موجود تھی, تو سب سے پہلے تو کرائم سین یونٹ والے وہاں نہیں پہنچے تھے. بغیر کرائم سین یونٹ کے پہنچے ہوئے, بغیر فلمنگ کیے ہوئے لاش کو جن اسپتال منتقل کیا گیا, جہاں پر ایک ڈاکٹر اسامہ ان کی جانب سے پوسٹ مارٹم کیا گیا. اس پوری بات میں اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ جس وقت وہ اس کا فنگر پرنٹ لے رہے تھے تلاش ڈیوائس سے, جو کراچی پولیس کے ہر تھانے میں ہر ایس ایچ او کو ایک دی جاتی ہے, تو انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں, ہم نے یہ تصویر بھی ابھی ایکسکلوسیولی حاصل کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے 5 انگلیوں پر مہر کے نشان ہیں, ان کو لگا کر اس ڈیوائس پر تھم کیا جاتا ہے. ایک ایک کر کے تمام انگلیاں رکھی جاتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک انگلی نادرہ کے ریکارڈ سے میچ کری جاتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ملنے والی لاش ہے کسی لاپتہ کی ہے, کسی کڈنیپی کی ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کیس میں نہیں اور ویسے کسی صورت میں یہاں پر اس کی لاش ملی ہے. لیکن جب وہاں پر پولیس کو ایسی کوئی چیز نہیں ملی تو جنہ اسپتال منتقل کیا گیا.
روٹین کا پوسٹ مارٹم کر کے، جس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر کوئی تشدد نہیں ہے، اور یہ بتایا گیا کہ گولی سامنے سے ماری گئی ہے، پیچھے سے نکلی ہے. لیکن ہم چونکے اس وقت جب پتہ چلا کہ آگے کا جو ہول ہے وہ بڑا ہے اور پیچھے کا چھوٹا ہے، تو ہم نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ جہاں سے گولی داخل ہو وہ چوڑا اور پیچھے کا پتلا ہو. اس کے علاوہ تفتیش میں مزید خامیاں یہ سامنے آئی کہ آج تک جا کر اس 12 دن کے اندر اس پورے کرائم سین کے جیو فینسنگ نہیں کی گئی تھی. اگر آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل طریقہ کار آخری جو بچتا ہے، جو لاسٹ ہوپ کہلاتی ہے، وہ جیو فینسنگ کہلاتی ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مختصر دورانیے کے اندر یہاں پر کتنے لوگ موجود تھے، ان کے نمبرز آ جاتے ہیں، اس کا اے کانٹیکٹ بی کانٹیکٹ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سی ڈی آر ہوتا ہے، سی ڈی آر کی مدد تو پولیس نے لی، لیکن بہت ساری خامیاں ہم نے انویسٹیگیشن. کامل کیا یہ ٹھیک ہے کہ کرائم سین ہے جس کو ظاہر ہے فوری طور پہ سیل اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر پھر عام لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو جائے اور تاکہ کچھ شواہد نہ مٹ جائیں، وہ کرائم سین فوری طور پہ سیل نہیں ہوا تھا بلکہ بہت بعد ہوا، یہ بات ٹھیک ہے؟ سوری نذیر صاحب، سوری نذیر، جی نذیر شاہ. دیکھیں کرائم سین یہ کراچی کا پہلا کرائم سین نہیں ہے جو تباہ نہ ہوا ہو. میرے خیال میں پولیس کے بعد کرائم سین کے سب سے زیادہ وزٹ اگر میں کہوں میں نے کیے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. یہ پولیس پہنچتی نہیں تھی، میں وہاں موجود ہوتا تھا، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، میں نے کئی وزٹ کیے ہیں. اور اس کے اندر جو مزید آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، کروڑوں روپے کا بلکہ اربوں روپے کا سندھ پولیس کا بجٹ ہے. 2023 سے بیلسٹک مشین جو فورنزک کی ہے وہ خراب ہے. کراچی میں 2023 سے لے کر جتنے دہشت گردی کی یا جتنے بڑے چاہے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں ہوئی ہیں تو آپ کو ایمٹیز ملتی ہیں، تو ان کے فورنزک مینول طریقے سے ایک ایکسپرٹ رکھا ہو جو دیکھ کے بتاتا ہے کہ یہ گولی، اور وہ بھی اگر 9mm کا کھول ملے گا تو وہ بولے گا ہاں یہ 9mm اس میں استعمال ہو سکتی ہے، حتمی طور پر وہ نہیں بتائے گا. وجہ یہ کہ اس کروڑوں روپے کی مشین جو کسی وقت امپورٹ کی گئی تھی، اس کو سافٹ ویئر اس کا جو ہے 2023 سے اپڈیٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پڑے خراب ہو گئی ہے. ہم نے اپنے طور پر میں نے اس دکان کو ڈھونڈا، آج جا کر ابراہیم جی بھائی کے نام سے زاہد نہاری کے پیچھے گلی میں دکان ہے، اس اسلحے کی دکان کی، جس دکان سے برائٹ فیوچر جو یہ جو کمپنی ہے آرمز جو سیکیورٹی کمپنی ہے، انہوں نے پستول خریدا تھا، انہوں نے پستول دیا تھا اپنے سیکیورٹی گارڈ کو، سیکیورٹی گارڈ نے اس ویفل کی دکان پہ رکھا تھا. وہ پستول اٹھا کر میر رضا جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. لیکن اب یہ ثابت کیسے ہوگا کہ جو خول وہاں پڑا تھا وہ اسی پستول سے چلا ہے؟ تو اس کے صرف 2 طریقے. ایک طریقہ یہ کہ وہ پستول برآمد کیا جائے تاکہ یہ ابہام بھی دور ہو جائے کہ وہ پستول جو لے کے نکلا تھا گولی اسی سے چلی ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ کہ جب بھی آپ کبھی ویپن لیتے ہیں تو ایف ایس ایل کے لیے 2 راؤنڈ دکاندار لازمی اپنے پاس فائر کر کے اس کی ایمٹیز رکھ دیتا ہے، اور وہ ایمٹیز آپ کے جمع ہو جاتے ہیں گارڈن ہیڈ کوارٹر میں فورنسک ڈویژن میں، جو بالکل غیر فعال اور ناکارہ ہو چکا ہوا ہے اور کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے. 3 اگست کو اس کے جو سابق جو سربراہ تھے جاوید بلوچ وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جو نئے آئے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے، جو کیئر ٹیکر ہے اس کو اس کیس کا پتہ نہیں ہے. جتنی کہ تحقیقات میرے خیال میں میڈیا نے اس کیس پر کی ہیں، اتنی اگر جو پولیس کے ساتھ موجود دیگر جو ادارے تھے اگر وہ کرتے تو شاید اب تک یہ کیس بھی نظام کی بات ہے. کامل تھینک یو کامل بہت، یعنی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں وہی کہ مطلب کہ یار مطلب ایک بوسیدہ نظام مخصوص طبقے کے لیے، امیر کے لیے نہیں میر کے لیے، کہ جو مطلب جہاں جو بچوں کو گٹر میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، جو کسی نادم جھوکیوں کے شر سے نہیں محفوظ رکھ سکتا، جو کسی شارو جتوئی کے شر سے نہیں محفوظ رکھ سکتا. اور میر کے کیس میں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ قاتل ہے کون، یہ ہے کیا معاملہ. اور اس کے لیے سالوں کی گورنمنٹ ہے یار آپ کے پاس، آپ نئی نظام اسٹیبلش کر پائے. تو اب میں اس پہ یہ بات نہیں کہوں تو میں کیا کہوں، مطلب میں اس پہ کیا، یعنی میں کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں اور میں کیا کہوں، کون ذمہ دار ہے اس کا، کیا کریں ہم. تو ایک تاریخ ہے کہ جس میں کبھی گولی، کبھی بھتہ، کبھی پرچی، کبھی ٹارگٹ کلنگ، کبھی سیکٹیرین، کبھی ایتھنک وائلنس، اور یہ اور بس نہیں ہے نظام، آپ دھکے کھاتے رہیں. یہ تو فیکٹ ہے نا، چھوٹی موٹی چیزوں پر تو ہم نے خود ہی کڑوا گھوٹ پی لیا ہے. اچھا موبائل چوری ہوا، پہلے بچوں کو ہم سکھاتے ہیں بیٹا دیکھو کہ موبائل چھیننا ہے دے دینا. موبائل چوری ہوگا نہیں ایف آئی آر نہیں کٹوانی. چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا نہیں ایف آئی آر نہیں کٹواؤ، تھانے میں الگ گلے پڑ جائے گا. لاہور میں بھی آپ نے دیکھا وہ گھر والے گٹر میں گر گئے، پولیس نے دوسرے گھر والے کو ہی بند کر دیا، اسی کو بند کرو یار، فٹ کرو گے اس میں. تو مطلب
اب اس پہ کس پہ تنقید کرے بندہ؟ گورنمنٹ آف دا ڈے پہ نہیں کرو تو اگر پنجاب میں ہو رہا ہے تو میں نون لیگ پہ نہیں کروں تو کس پہ کروں؟ سندھ میں ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی میں نہیں کروں تو کس پہ کروں؟ کیا کروں میں؟ ہمارے ساتھ میر رضا کے والد میر حسین علی صاحب موجود ہیں. میں بتا دوں کہ ہم نے ڈاکٹر اسامہ صاحب کو بھی جو ہے پہلے ایم ایل اے ان کو بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے سمیہ صاحبہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, وہ رابطہ مطلب وہ نہیں اویلیبل تھے وہ لوگ آنے کے لیے. ضیاء الانجار صاحب سے ہم نے کوشش کی تاکہ سندھ گورنمنٹ کا موقف آ جائے, وہ مصروف تھے. مرتضیٰ وہاب صاحب سے ہم نے کوشش کی, نہیں اویلیبل تھے. میر حسین صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, اور بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ اس کیس میں ہم کچھ ایسا کر پائیں کہ کسی کوئی اور میر رضا اس طرز کا نہ ہو. کوشش تو کریں اپنے طور پہ, اور آپ کا بہت شکریہ. سر پہلے تو بتا دیں کہ اب تک کی جو تفتیش ہے اس میں چلیں ایک ایک کر کے پوچھ لیتا ہوں. پہلے تو ابھی یہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے جس پہ پھر پرانی بن گئی تھی, بنائی جا رہی تھی, جس پہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ ہم نے نہیں مانگا ہے جوڈیشل کمیشن, یہ کیوں حیدرآباد سے لوگ لا کے آپ اس بورڈ میں شامل کر رہے ہیں. ابھی اس وقت جو بورڈ ہے اس پر آپ کا اطمینان ہے, اور کیا آپ کو کچھ اندیا اندازہ ملا ہے کہ یہ اس کے نتائج کب تک آنے کا امکان ہے؟ ایک ایک کر کے ذرا چلتے ہیں تاکہ فیملی کا موقف تو معلوم ہو جائے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا وسیم کہ آپ نے لیا مجھے ایئر وے پہ. میں کہوں گا اس پہ کہ جو نئی ٹیم بنائی گئی ہے, یہ کل ہمارا ان کے ساتھ پہلا اجلاس ہوا. صحیح ہے. فیکٹس اینڈ فیگرز ان کے ساتھ شیئر کیے گئے. آج ان کے ساتھ ہماری پہلا وزٹ تھا, تو انشاءاللہ کل سے مزید ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن رہے گی. ڈیلی بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن رہے گی. دیکھیں ان دی اینڈ پولیس نہیں, ویریفیکیشن تو پولیس نہیں, اس کی انویسٹیگیشن تو پولیس نہیں کرنی ہے نا. صحیح. ہماری ہم یہ نہیں سمجھتے, یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ کچھ بھیڑیں ایسی ہیں کالی جو ہمارے ہی اندر موجود ہیں, اور کچھ اچھے لوگ آفیسرز موجود ہیں جن کی وجہ سے قوم کا سر بھی فخر سے بلند ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس رضا کے حوالے سے, میرے شہید بیٹے کے حوالے سے عامر فاروقی صاحب کا قوم کا سر فخر سے بلند کریں, اور نوجوان کو آگے جس چیز پہ جس طرح ان کو مرڈر کیا گیا ہے اس سے واقف رہیں. دیکھیں یہ ایک ہم پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بروٹل مرڈر ہے, مگر ہماری کوئی چیز بات کو سنا نہیں گیا. انہوں نے جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی فیروز آباد کی, جو ایس ایچ او ہیں سمیع اللہ صاحب ہیں, زبیر ہیں, اور ایک صاحب انویسٹیگیشن میں ڈال دیا گیا تھا عثمان صاحب, جن کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں ہے ابھی بھی الیکشن کے پیچھے. تو ان لوگوں نے جتنی انویسٹیگیشن کی وہ ایک نجی چینل کے تھرو ہی کی, اور اسی کے تھرو ہمارے لیے پیغامات پہنچاتے رہے. ٹھیک ہے جی. اس نجی چینل نے بھی ان کی چیزیں چلاتی رہی وداؤٹ اینی ویریفیکیشنز, وداؤٹ آسکنگ اینی کہ فیملی سے کوئی ان کا کنسرن لیا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ کیا چیز ہے آپ کے بارے میں اس طرح بات کی جا رہی ہے. مگر پولیس نے 11 دن تک اس نجی چینل کے ساتھ مل کے میرے بیٹے کو ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم قبر خشائی کی طرف جائیں. دیکھیں ہمیں مینٹلی ٹارچر دیا جا رہا تھا نجی چینل کے تھرو, رپورٹرز بھی نجی چینل کے بالکل مخالف چیزیں چلا رہے تھے. دیکھیں میڈیا نے وہ چیزیں چلائی ہیں نجی چینل نے جو کیس کا حصہ ہی نہیں بنائی گئی آج تک, جس کو سیز ہی نہیں کیا گیا. وہ تھی اس کی اسمارٹ واچ. اسمارٹ واچ میں سے چیزیں نکال کے نجی چینل پہ چلائی گئیں. اس کی وائس نجی چینل پہ چلائی گئی اسمارٹ واچ سے نکال کے. سمیع اللہ صاحب اس کو لے کے جیب میں گھوم رہے ہیں, اس کو سیز کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جواب اس کا نجی چینل کو لینا چاہیے ان سے. نجی چینل کو کیوں استعمال کیا انہوں نے اس کیس میں؟ اس کے تھرو کیوں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بچے نے سوسائڈ کیا ہے, جب ماں باپ پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ بچے کی حالت تو دیکھو. میرے نظر میں اس نجی چینل کے بھی رپورٹرز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بچے کی باڈی تو دیکھتے.
اس کو کیا حال ہوا تھا اس باڈی سے, اس کو وہ ڈیکمپوزیشن ایسی ہوتی ہے باڈی کی. اور آپ نے سر اپنے طور پہ یعنی ان لوگوں سے جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں ان سے رابطہ آپ کا ہوا اور آپ نے پوچھی یہ باتیں کہ یار کیا ہے, اور کوئی جواب ملا آپ کو؟ کن سے جن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ چلا دیا, یہ چلا دیا, یہ ہوا, آپ کا کسی طور پہ وایا جبران صاحب یا کوئی ان لوگوں سے رابطہ ہوا اور کچھ پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلا دیا, یہ چلا دیا؟ بالکل چلایا گیا ہے. ایک ایک چیز ہم نے اٹھا کے دیکھے. غلطی سے ہم پڑھے لکھے ہیں, غلطی سے تھوڑا بہت پڑھ لیے ہیں, کراچی کے رہائشی ہیں. غلطی سے میرا بیٹا تھوڑا سا پڑھا لکھا, اس کو ہم نے پازیٹیوٹی سکھائی, اس کو نیگیٹیوٹی نہیں سکھائی. غلطی سے میرے بیٹے کو بس اس نے غلطی سے ادھر کاروبار پھیلا دیا, غلطی سے اس نے کسی سے 3 کروڑ کا میسج کر دیا. آپ اب یہ دیکھیں کہ آج جو ہم بولتے آ رہے ہیں وہ سچ ہوتا جا رہا ہے سر وسیم صاحب. ہاں جس طرح آپ نے ظاہر ہے یہ خدشے کا اظہار کیا تھا, یقین کا اظہار کیا تھا کہ یہ خودکشی نہیں ہے, اور آج یہ فیکٹ ہے, یا تو سب مان فیکٹ, بالکل صحیح بات. سر ہماری وائسز چلائی جا رہی ہیں جس کا کوئی سر ہے نہ پیر ہے, جس کا مرڈر سے تعلق بھی نہیں ہے, جس سے کوئی کسی کو ٹیسٹنگ بھی نہیں کی گئی کہ یہ وائسز صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرے بیٹے کی جو ہے وہ اس کے میسیجز چلائے گئے, وہ میسیجز چلائے گئے جو کیس کا حصہ ہی نہیں بنائے گئے ہیں. وہ واچ سمیع اللہ صاحب جیب میں لے کے گھومتے رہے. ہم نے شک کیا کہ گیسٹ ہاؤس کے اوپر, دیکھیں میرا کام ہے نا شک کیا میں نے, اس شک کو دور کرنا پولیس کا کام ہے. صحیح. ڈی وی آر گاڑی کے اندر ایس ایچ او صاحب لے کے گھومتے رہے, اپنے مطلب کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نکال کے اس نجی چینل پہ چلواتے رہے. ٹھیک ہے سر. اور میر رضا صاحب آپ اگر چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ نام لینا چاہیں تو, کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں. سر ابھی اس کو وسیم صاحب دیکھیں. ہاں میں نام آپ کو مجبور کر رہا ہوں, نہ میں آپ کو روک رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کی کوئی بات, لیکن اگر آپ چاہیں تو یہ بالکل آپ چاہیں تو نام لے سکتے ہیں. نہ میں آپ سے انسسٹ کر رہا ہوں, نہ روک رہا ہوں. جی آپ اپنے پروڈیوسر سے پوچھے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ وسیم بھائی کا پروگرام ہے تو میں آ رہا ہوں. آپ کی نوازش ہے. میں ایئر وے پہ نہیں آتا سر میں نہیں آتا, ورنہ آپ کا پروگرام ہے اس لیے میں آیا ہوں. آپ کی نوازش. ورنہ میں سیریسلی بتا رہا ہوں کہ میری بیٹی, میری رضا کی والدہ اور میں خود بہت زیادہ ہرٹ ہے سر اس چیز پہ, بہت زیادہ ہرٹ ہے کہ یہ کراچی کا بچہ, یہ کراچی کا ادھر اس کے 4 برانچز ہولڈ کرتا ہے. آپ اس کی برانچز رجسٹرڈ برانچز ہیں, آپ ہم بند بھی رکھیں اس برانچز کو اور اس کو سیل کرنے جائیں تو وہ تو 10-12 کروڑ روپے میں اس کا برانڈ ہی بک جائے. تو میں 3-4 کروڑ روپے کی کیا بات کی تھی یہ. آپ اس کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بچے کی شناخت ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں. ہم اس بچے کو فیس سمجھ نہیں آ رہا, چینل پہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ میر رضا اور اس کے والد نے پلان کر کے جو ہے نا رضا کو چھپا دیا, باڈی کسی اور کی کر دی. تو آج تو ڈی این اے بھی آ گیا, وہ شہید میرا ہی بیٹا نکلا. سر ہمارا باڈی ہے, میں اس کے بالوں سے, اس کے ناخنوں سے, اس کے سر کے بالوں سے, اس کے کان سے, سر ہماری باڈی ہے نا, ہم پہچانیں گے نا. ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے بھائی, ہمارا بچہ ہے. رائٹ سر. آج اس کی وہ ڈی این اے رپورٹ بھی آ گئی, بالکل آ گئی. اور یہ میں آپ نے خود, جی آپ کمپلیٹ کیجیے. میں نے خود وزیر داخلہ میرے پاس آئے تھے, میں نے ان کو بولا یہ رہا میرا موبائل, میں رضا کی والدہ کا بھی موبائل دیتا ہوں آپ کو, بیٹی کا بھی موبائل دیتا ہوں, بیٹے کا موبائل آپ کے تھانے میں پڑا ہوا ہے. آپ کو اس میں سے جو نکال کے چلانا ہے چلائیں, ہمیں مینٹلی ٹارچر نہیں ہوگا, ہم پریشان نہیں ہوں گے. ان دی اینڈ ہم پھر سوال کریں گے کہ ایکسپوز ہونے سے کس کو روک رہے ہو, مرڈر کس نے کیا ہے اس کو بتاؤ. یہ فضول کا اینکی پینکی فضول کی باتیں نہ کریں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون ہے جس کو اتنی سمجھ تھی کہ شناخت بھی چھپانی ہے؟ کون ہے جس کو اتنی سمجھ تھی کہ چہرے سے بندہ پہچانا جاتا ہے اس لیے اس طرح شناخت چھپاؤ, پھر بایو میٹرک ہوتا ہے تو انگلیوں کا, مطلب یہ سارے کا سارا معاملہ. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اور آپ نے, میں نے تو اسی لیے آپ سے 2 ٹوک کہا اور آن ایئر کہا
کہ آپ بالکل آپ جس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور آپ جو آپ نے میرے حوالے سے کہا میں بہت شکر گزار ہوں. اور یہ جو بھی کچھ ایسا ہوا ہے جو کہ کیس سے ریلیٹڈ یا جو کہ دل آزاری کا باعث بنا, وہ نہیں ہونا چاہیے. اور وہ بالکل میں اگر آپ میرے الفاظ کو, چونکہ آپ نے میرے لیے یہ الفاظ کہیں اچھے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, تو میں اس پہ مجھے کوئی معذرت کرنے میں حرج نہیں کہ اس پہ کوئی سینسٹیوٹی کا وہ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہ جس گھڑی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا فورنزک ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تب تک نہیں ہوا ہے اس کا فورنزک؟ نہیں سر, اس کو سیز کر کے, اس کو سیل کر کے دیا بھی نہیں گیا ہے. اس کو سمیع اللہ صاحب جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ ہے ہماری انویسٹیگیشن. سر آپ میری بات سمجھے وسیم, پہلے دن سے لے کے 11 دن تک پولیس نے ہمارے ساتھ کوئی چیز شیئرنگ نہیں کی. انہوں نے کچھ نہیں بتایا ہمیں کہ کتنے بندے اٹھا رہے آئیں, آپ شناخت کر لیں. ہم نے گیسٹ ہاؤس سے بندے اٹھائے ہیں, آپ دیکھ لیں. ہم 10 دن سے ویڈیوز مانگ رہے ہیں گیسٹ ہاؤس کی, وہ نہیں دی جا رہی ہیں. ہمیں بولا آج دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں, آج دے رہے ہیں, کل دے رہے ہیں. یہ اس طرح ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک آپ کو ملی ہے یہ ویڈیو کہ نہیں ملی؟ نو سر. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ہے نہیں یا ملی نہیں, یا کیا کہہ رہے ہیں؟ سر مجھے دکھایا جا گیا گاڑی میں سے نکال کے صرف اور صرف ڈی وی آر. ایس ایچ او فروزہ صاحب بات دکھا رہے ہیں کہ یہ رہا میرے پاس ڈی وی آر, گیسٹ ہاؤس کا ڈی وی آر. اس میں سے اپنی پسند کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو نکال کے میڈیا پہ چھپوائی. ٹھیک ہے, ارے جب کچرا والے آ سکتا ہے ادھر, ارے رضا ادھر آپ کو موٹر سائیکل دکھ رہی ہے تو آپ کو رضا کیوں نہیں دکھا؟ باقی کی ویڈیوز کہاں ہیں سر؟ کیونکہ رضا ادھر گیا ہی نہیں ہے, رضا تو روڈ کے اوپر گیا ہے. یہ کیا نیریٹو صحیح کر رہے تھے سر یہ نہ, اور اوپر سے جو دوستوں کے نمبر دیے گئے اس کے امپلائز کے نمبر, ان کو بلا کے آپ ان کو ٹارچر, مطلب دماغی مینٹلی ٹارچر دے رہے ہو, اور ان کو کہہ رہے ہو کہ ان کا نیریٹو چینج کر رہے ہو. بول رہے ہو کہ یہ بتاؤ رضا نے خود کو, وہ انہوں نے سزا تو نہیں کر سکتا خودکشی. آپ نے ان کو ڈرا دیا پروٹیسٹ میں نظر نہیں آنا, گھر پہ نظر نہیں آنا, ان کا نمبر نہیں اٹھانا. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کن کو ڈرایا؟ آپ نے کامران قریشی کا گلستان جوہر کے میر صاحب کہ پروٹیسٹ میں نظر نہیں آنا. سر یہ فیروز آباد تھانہ. کس کو کہا گیا یہ؟ سر یہ جو بچوں کے جن کی, دیکھیں ہم نے تو انویسٹیگیشن کے لیے نا سب کے نمبر فراہم کیے کہ آپ اوپن فری ہینڈ انویسٹیگیشن کریں نا سر. ہم تو ٹرسٹ کر کے دیے تھے نا سر. آپ نے ان کو بلا کے ان کا نیریٹو چینج کر رہے ہو اور بول رہے ہو رضا سوسائڈ. سر یہ کیوں آپ کس کو, آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے رضا کے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اس متعلق کوئی احتجاج ہو اس میں نہیں آنا, اس میں نظر نہیں آنا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی انویسٹیگیشن کریں نا آپ. ہم نے تو نمبر انویسٹیگیشن کے لیے دیا آپ کو جی کہ چلے آپ کو کوئی کلو ملے یا آپ کسی کو گلٹی پاتے ہیں تو اس کو اریسٹ کریں. ٹھیک ہے سر, یہ سارے ابھی پبلک اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی پبلک کے بچے سارے فرسٹ کلاس کے دوست ہیں اس کے. ہم پریشان 11 دن سے کہ یار یہ بچے کوئی بھی ایک بار بھی ہمارے پاس نہیں آیا, کوئی ہم سے پوچھنے نہیں آ رہا. بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کسی کی آمین ساتھ ہوئی ہے, ان کی ساتھ کالج ساتھ گئے ہیں, یونی ساتھ گئے ہیں, وافلیک ساتھ کھولا ہے, بچے نظر نہیں آ رہے. تو آج جب 3 لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے بولا ہمیں تو اس طرح بولا ہوا ہے. تو سر آپ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے؟ جنگل کے قانون میں ہم رہ رہے ہیں. یہ تو خود ایک سوال ہے جو کہ میں یہاں آن ایئر اس براہ راست پروگرام میں, ہم نے اسی لیے اس شو کو میک شور کیا کہ ہم لائیو پروگرام رکھیں. وزیر داخلہ صاحب سے صبح میں کہوں کہ وزیر داخلہ صاحب, یعنی اگر آپ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ نہیں جی یہ معاملہ کچھ اور ہے, آپ لوگوں کی رائے پیرنٹس کی رائے سے مختلف بھی ہے, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے, یہ اس چیز کو کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ وہ مقتول کے والد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ بچے کے جو دوست ہیں جن کے نمبرز ہم نہیں دیے انویسٹیگیشن کے لیے, اور ٹھیک ہے پولیس جب انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو ہر حوالے سے کرتی ہے, کرنی چاہیے, بالکل صحیح بات ہے, جو نمبرز انہوں نے دیے اور وہی آج پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ پولیس نے انہی لڑکوں کو دوستوں کو کہا کہ تم احتجاج میں نظر نہیں آ رہا. جی نہیں وسیم بھائی سنیں آپ میری بات, یہ تو آج میں نے ان سے پوچھ لیا نا تو پتہ لگا. اب میں نے جس دن وزیر داخلہ صاحب ادھر آئے ہیں نا, جی اسی دن اے آئی جی صاحب بھی آئے تھے. ان کے سامنے میں نے بولا کہ یہ آپ کے وردی والوں نے جو ہے نا بچوں کو تھریٹ کیا ہے. اچھا یہ بات آپ کر چکے ہیں وزیر داخلہ سے؟ میں دیکھیں
جی سر میں کر کیا چکا کہا ہوا انہوں نے ہوں، جواب میں؟ کر چکا ہوا ہوں سر. کیا کہا انہوں نے جواب میں؟ نہیں بندوں نے نہیں کیا ہوگا. میں نے بولا نہیں کیا ہے تھریٹ. میں مان ہی نہیں سکتا کہ سارے بچے آ ہی نہیں رہے. کیوں نہیں آ رہے وہ بچے؟ اور آج آپ کا یہ نہیں سر، خیال یا انہوں نے اندازہ نہیں، دیکھے- بچوں نے خود آپ کو بتایا ہے کہ ہم پہ پریشر ہے کہ نہیں آؤ، نظر نہیں آنا، ایسے ہی ہے نا؟ سر میں نے کال کی ہے سر آج. اور بچوں نے خود آپ کو یہ بات بتائی؟ مجبوراً کال کی ہے ان کو. ہاں، یعنی آپ کا اندازہ نہیں ہے، آپ کا سر. خیال نہیں ہے، آپ کو کہا بتایا ہے، بچوں نے خود بتایا ہے. جی مگر یہ 3 دن پہلے داخلہ صاحب آئے تھے سر. میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں نا ان کو. میرے سامنے وہ بچے بڑے ہوئے ہیں نا. وہ میرے سامنے 26 سال کے ہوئے ہیں نا سر. پہلی کلاس سے آپ بچے کی ایج اندازہ کر لیں سر. 21 سال کے میرے سامنے 21 سال کے ہوئے ہیں نا سارے. تو سر میں ان بچوں کو جانتا ہوں نا، بیک گراؤنڈ سے جانتا ہوں. اگر پھر بھی ہم نے انویسٹیگیشن کے لیے نمبر دیے نا سب کے کہ آپ کریں، اوپن کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جب تک ہم ان کو چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے تو پولیس کیسے انویسٹیگیشن کرے گی؟ بالکل مناسب. رائٹ سر. تو ہم نے تو دیا. اب جب ہمیں پتہ لگا تو سر ہم ہر چیز میں سچ ہو رہے ہیں نا، ہر چیز میں. بچے کو ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں کہ دیکھیں 31 کو نرسری پہ صبح فجر کی ٹائم پہ ہم موجود تھے. فجر کے ٹائم پہ سر اس نرسری والے نے ہم سے مل کر، اس کے والد، اس کا بڑا بھائی، وہ رو رہے تھے سر، بہت زیادہ رو رہے تھے وسیم. اور انہوں نے بولا کہ شکر ادا کریں کہ آپ کو باڈی مل گئی بچے کی. رائٹ سر. اور انہوں نے بتانا شروع کیا ہمیں کہ اس بچے کو اتنا تشدد کیا ہوا تھا، اتنا تشدد کیا ہوا تھا. اس ٹائم پہ وہ چیپا والا نہیں مل رہا تھا جس نے ڈیڈ باڈی پہنچائی تھی میرے بچے کی. وہ کل مل گیا سر. آنکھ میرے بچے کی نکلی ہوئی ہے سر. یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے سر. ناک ٹوٹی ہوئی ہے سر. ہونٹوں پہ اس کے مارا ہوا ہے سر. اس کے منہ میں ایسڈ ڈالا ہے سر. فیس پہ ایسڈ ڈالا ہے سر. ہاتھوں پہ ایسڈ ڈالا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کون سا گینگ ہے؟ یہ پروفیشنل گینگ ہے. یہ کوئی ایسا گینگ نہیں ہے جو نیا جو ڈکیتی کر رہا ہے. نو سر، نو، یہ ایسا نہیں ہے. وسیم آپ کتنے ٹائم سے آپ اس طرح کر رہے ہیں؟ آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسے کیمرہ رپورٹر بھی ہیں جو اس پہ کرائم پہ ورک کرتے ہیں، اپنی آپ کو لا کے فائنڈنگز دیتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں. یہ پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے بہت پروفیشنل طریقے سے اس کے ساتھ اس کو پلانڈ کر کے بلایا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے کل نا، میں کچھ سفر پہ تھا اور کل جب واپس آیا ہوں تو اس کے بعد جب میں نے کل پھر 3 4 5 گھنٹے لگائے اس پہ، میں نے یہ جملہ کہا کچھ لوگوں سے کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جی تل کلامی ہو کے جھگڑا ہو گیا اور مار دیا. یہ نہیں ہوا ہے. یہ بہت طریقے سے پورا ایک کام ہوا ہے کہ ایسے ABCD اس طرح کر کے اس پر آف دا مومنٹ میں کچھ نہیں ہو گیا کہ ٹھک چلا اور مر. نہیں، یہ جس کو اتنی بھی عقل ہے کہ یہ مٹانا ہے تاکہ بایو میٹرک نہ آئے، یہ کرنا ہے تاکہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وسیم ہی واز اے بریو کڈ. اور اس کو پتا تھا کہ میں تھانے جاؤں گا. دیکھیں تھانے کی بھی نو ہاؤ تھی نا اس کو، کہ وہ جہاں اپنے شاپس کھولتا رہے تو کوئی نہ کوئی تو تھانے کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کا رابطہ تو رہا ہوگا. مگر اس کو یہ پتا تھا کہ میں جن سے ملنے جا رہا ہوں وہ تھانے سے بھی اوپر ہیں. رائٹ سر. آپ میری بات سمجھے سر. ابھی جبران نے بھی آپ کو، ہمارے ایڈوکیٹ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کی ہے. آپ بتائیں کہ ایک بچے کو انیستھیزیا، آپ اس کو بے ہوش کر کے مار رہے ہو، بے ہوش کر کے سر. مطلب آپ سمجھے کہ ہم نے پولیس کو بتانے کے لیے نیریٹو جو ان کا چینج کرنے کے لیے ہم نے دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بچے کا جو ہے نا وہ دوبارہ قبر کشائی کرائی. اور جس دن ہم نے میڈیکل پینل بنانے کے لیے کورٹ میں رجوع کیا اور کورٹ نے ڈاکٹر سمیہ کو آرڈر دیا، انہوں نے 8 لوگوں کی ٹیم بنائی. تو اس کو جب ہمیں 4:30 بجے ملا تو میں میڈیا دیکھ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور انہوں نے بس سارا مسئلہ ہم پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہم پریس کانفرنس کریں گے. یہ آن ریکارڈ موجود ہے، آن ریکارڈ موجود ہے. ماشاءاللہ سے پورے آئی جی سین سر اتنے سمجھدار، مطلب ایک پوسٹ پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پھر ان دی اینڈ کہہ رہے ہو کہ وہ رپورٹ میں کچھ کانفلکٹ ہے. تو سر یہ کون سی باتیں ہیں یار؟ یہ کون سی، آپ کس کو ایکسپوز ہونے سے روک رہے ہو؟ میں نے وزیر داخلہ صاحب کو بھی یہی بات کہی کہ آپ مجھے بتا دیں، ورنہ ہمیں یہ بتائیں کہ میں وہاں پر قبروں کا بتا دوں، 3 قبر اور بنا دیں، ہمیں بھی مار دیں اور سوسائڈ ڈکلیئر کر دیں. میر صاحب آسانی سے کر دیں گے آپ مطلب میں کیا کہوں، آپ اس میں آخر میں آپ یہ لائیو جا رہے ہیں، آپ کا پریسائز
کیا ہے اگر کوئی مطالبے کی صورت میں کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے آخر میں. نہیں سر، میں دیکھیں ہم نے پہلے بھی ٹرسٹ کیا پولیس پہ، ہم نے ساری چیزیں فنڈنگ فراہم کی، انہوں نے ہمیں جو ہے نا مس گائیڈ کیا، عوام کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو آپ کے سامنے لے آئے. اب ہمارے ساتھ ایک اور نئی ٹیم بنائی گئی عامر فاروقی کی سربراہی میں، ہم پھر ٹرسٹ کر رہے ہیں سر، ہم نے ٹرسٹ کیا عامر فاروقی صاحب کی ٹیم پہ، ہم پھر ان کے ساتھ ورکنگ. مگر ان 12 دنوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس نے بیٹھ کے عامر فاروقی صاحب کی بنائی ہوئی ٹیم نے ہمیں بیٹھ کے سننے کے بعد ہمارے ساتھ ورکنگ کی چل کر، ہمیں بھی ادھر بلایا. رائٹ سر، تو اس میں ہمیں تھوڑا سی سیٹسفیکشن ملی. صحیح، شکر ہے. رائٹ سر، دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیس والا خراب نہیں ہے، مگر میں سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے آفیسرز ہیں جو کسی سیاسی انفلوئنس میں نہیں آتے ہیں، کسی پریشر کے انفلوئنس میں نہیں آتے ہیں. صحیح ہے. تو سر ہو سکتا ہے یہ عامر فاروقی صاحب ہو، ان کی ٹیم ہو، اور یہ میرے بیٹے کو، شہید کو اس کا حق دلائیں وہ، اور ان کو منظر عام پہ لے کر آئیں، مگر زندہ، مردہ نہیں سر، زندہ. دوسرا سر، آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا، کامران قریشی گلستان جوہر کے ان کو سسپینڈ کیا. سسپینڈ کیوں کیا؟ وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہونے چاہیے، ان کو ان کے خلاف دفعہ لگا کے ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کریں، کیونکہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی 4 سے 5 دن پہلے جوہر تھانے نے ادھر فائر کیا ہے 30 بور کا. کیا فائر کرنے کے بعد کھول وہی ہے 30 بور کا؟ کھول تو بالکل سامنے ملا ہے. 10 دن سے یہ کون سی 30 لوگ وہاں پر میگنیٹ لے کے ڈھونڈ رہے تھے؟ جس دن میں ہم کورٹ پہنچے اس دن کھول مل گیا، تو اس سے پہلے تو آپ نے وہاں پر فائر کیا ہے. ہاں میر صاحب، ہیلو، جی میں سن رہا ہوں. اب میں تو آئی ایم شارٹ آف ورڈ، میں سمجھ ہی نہیں آ رہی. بس میں دیکھیں تھوڑا سا برا اس لیے ہوں کہ ہم عادت یہ ہے کہ تھوڑا سا سچ بول دیں، برا لگے کوئی بھی بات نہیں، مگر سچ بول دینا چاہیے نا یار. یس، بالکل ٹھیک بات. میر صاحب نوازش، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہم حاضر ہیں. اور بس میں بریک کے بعد یہی کہوں گا کہ ابھی بھی یہ بات وہی کر رہے ہیں کہ اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی، اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی، کہ ہم سارے پولیس والے برے نہیں ہوتے، سارے لوگ برے نہیں ہوتے، یعنی کہ نظام پہ اعتماد کر رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی، یہ جو رہا سہا اعتماد ہے نا، یہ اٹھ جائے نظام سے، اس سے پہلے اللہ کا واسطہ کچھ کر لیں. سیٹ اے فیو ایگزامپلس تاکہ یہ جو رہا سہا نظام ہے نا، گلے سڑے نظام پہ جو اعتماد ہے نا، جو کس کو اظہار کر رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارے پولیس والے برے نہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ اگر ایک ہی سانس میں ایک پولیس والے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسرے کا نام لے کے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا، کر دیں. بیکاز اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دس ون انڈیویجول، اٹ از اباؤٹ دا سوسائٹی، کہ اس کا نظام پر اعتماد برقرار رہے. کیونکہ اگر نظام پہ اعتماد برقرار نہیں رہے گا تو پھر دوسرا رستہ کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ دیکھو ملیٹنٹس تو نہیں نا تو گولیاں اٹھا کے پھر خود ہی انصاف کرنا شروع ہو جائیں. کیا ہے پھر دوسرا رستہ؟ اتنا تو اٹھی گیا نظام پہ اعتماد کہ موبائل چوری ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے لعنت بھیجو، نہیں جانا ہے تھانے. بائک چوری ہے، بندہ کہتا ہے چھوڑو، نہیں جانا. اتنا تو نہ اٹھ جائے کہ بچے مر جائیں پھر بھی لوگ کہیں نہیں جانا ہے تھانے، چھوڑو. ایسا بھی ہوتا ہے، ویسے ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں شکر ایسا نہیں ہوا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. خوش آمدید ایک بار پھر. سیاسی حوالے سے بات کرنے کے لیے شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر وچ اسٹیٹس منسٹر. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. حضور شفیع جان صاحب، خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت زیادہ باتیں تھیں، بجا طور پہ تشویش تھی، لیکن اب اس کو پارٹی کا ہی موقف سمجھا جائے. جو علیمہ صاحبہ نے کہا، کیونکہ ایک طرف کہ وہ بہن ہے تو اگر صحت کے حوالے سے ان کی بات کو کریڈیبل نہیں مانا تو کس کی ماننا ہے، لیکن دوسری طرف کہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ بہرحال وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، اس لیے ان کے بیان کو پارٹی کا موقف نہ سمجھا جائے. اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. ان کے بیان سے تاثر ملا جیسے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک طریقے سے پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے ان کی صحت آئیڈیل نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی بلڈ پریشر کو لے کے. یہ پی ٹی آئی کا موقف سمجھا جائے شفیع جان صاحب؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سر. دیکھیں جہاں تک صحت کی بات ہے تو صحت کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. کل سی ایم افریدی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں بڑا واضح یہ بتایا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسیس کو پاسبل بنایا جائے. ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں. کسی وکیل کو ایکسیس دیا جائے، کسی بہن کو ملا دیا جائے، کسی کارکن کی ملاقات کروائی جائے، یا پھر کسی رہنما کی ہی ملاقات کروائی جائے.
لیکن ہٹ درمی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے, وہ 9 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. پھر آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود تھے. پھر رجسٹرار صاحب سے ملاقات بھی سلمان صاحب کی ہوئی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی ایک پٹیشن وہاں پہ پڑی ہے, ایک سلمان صاحب کی پٹیشن وہاں پہ پڑی ہے ملاقات اور صحت کے حوالے سے, وہ منڈے کو لگائی جائے گی, اس کو سنا جائے گا. دیکھیں ہم جمعرات کو دوبارہ ٹرائی کریں گے, ہم اڈیالہ کے سامنے آئیں گے اور ہم ٹرائی کریں گے کہ دوبارہ ہمیں ہمارا ایکسیس جو ہے اس کو پاسبل بنایا جائے. اگر نہیں بنایا جاتا تو جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر چوک پہ لوگ نکلیں گے, ہر چوک سے پاکستان کے جی چوک بنایا جائے گا. تمام عہدیداروں کو سپورٹ بتا دی گئی ہیں, تمام ٹکٹ ہولڈرز ایم پی ایس کو جو ہے ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ جمعرات کے دن تک کوئی ایکسیس بنا دیا جائے گا. اگر حکومت کی ہر درمی اسی طرح جاری رہی, ان کی صحت پہ سیاست ہوتی رہی, عمران خان صاحب کی صحت پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, یہ بات بڑی واضح ہے. اور اس بار تو وسیم صاحب ہم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو شخص اندر جائے گا وہ جب باہر آئے گا تو کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. یہ حکومت بھی چاہتی تھی, لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی جاری ہے. سر اگر یہ جمعرات کو جو آپ نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں کرائی تو ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے, یعنی کہ آپ پورا ملک گیر احتجاج کریں گے, اور یہ کتنے دورانیے کا ہوگا احتجاج؟ دیکھیے یہ تو آپ دیکھیں گے کہ جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر چوک پہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے, تمام چاروں صوبوں میں, اور ہر چوک سے ڈی چوک بنانے کی کوشش کی جائے گی. ہم عوامی پریشر ان پہ ڈالیں گے, عوامی پریشر سے ہی یہ گھٹنے ٹیکیں گے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے. لیکن جو ہٹ درمی اس وقت ان کی صحت پہ جاری ہے, یہ جو بنیادی حقوق ان کے سلب کیے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی میڈیا ٹاک کی, اب یہی بات کہی کہ دیکھیں شروع میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اقتدار تو تحریک انصاف کو ملنا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب بن کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے, تو میں اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم ان سے جب ہماری باری آئے گی, جب ہماری حکومت آئے گی, ہم ان سے زیادہ ایف آئی آرز کاٹیں گے اور اس سے زیادہ سختی کریں گے. اچھا یہ سیدھی بات ہے, آپ نے سیدھی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی ہوگا, اب ہم بھی کاٹیں گے, زیادہ ایف آئی آر کاٹیں گے. نہیں دیکھیں اب صحت پہ یہ سیاست کر رہے ہیں, 9 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے, کسی کو کوئی خیر خبر نہیں ہے, کسی کے ایکسیس کو پاسبل نہیں بنایا جا رہا, روز ایک نیا ڈرامہ, روز. میں ذرا حذیفہ صاحب سے پوچھتا ہوں, شفیع صاحب, حذیفہ صاحب, آپ لوگ آن ایئر, آپ کے لوگ, شاید آپ بھی ریپیٹڈلی یہ بات کہتے رہے کہ دیکھیں نا بدامی صاحب کیسے ملنے جانے دیں, وہ جاتے ہیں ملنے, باہر آتے ہیں, انتشار سے بھرپور بیان آ جاتا ہے, دیکھیں نورین صاحبہ نے کیا کہا, دیکھیں فلاں نے کیا کہا. اب وہ, اور آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی آپ نے کہا ہے نہیں, لیکن آپ کے لوگ کہتے رہے, ٹی وی پہ کہتے رہے, میرے پروگرام میں کہتے رہے کہ دے دیں گارنٹی کہ ہم ایک جملہ نہیں کہیں گے باہر آ کے. اب یہ ہے کہ ذمہ داران, صوبے کا چیف ایگزیکٹو ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس میں, صوبے کا انفارمیشن منسٹر ٹی وی پر آ کر لائیو شو میں کہہ رہا ہے بھائی گارنٹی لے لو, ایک بیان نہیں آئے گا سامنے. اب آپ کی اپنی منطق کے مطابق کیا کوئی ریزن رہ جاتی ہے ملاقات نہ کروانے کی, حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ بدامی صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. 9-10 مہینے لگے ہیں تحریک انصاف کو اپنے اصل بیانیے سے پیچھے ہٹنے میں کہ ہم بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے, فیملی ملاقات کرے گی, اور آ کر پولیٹیکل بیانیہ نہیں بنائے گی تو کیا بنائے گی. لیکن اچھی بات ہے شفیع جان صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں, ان کے سینئر اکابرین یہ بات کر رہے ہیں. بالکل مجھ سمیت کئی حکومتی وزراء نے بات کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جس جیل کنڈکٹ کی, جس شک کے تحت ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی کہ ایک شخص جیل سے بیٹھ کر سیاست کرتا ہے, نقص امن کا خطرہ پیدا کرتا ہے, اور اس شخص کی وجہ سے 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوتا ہے, تو پابندی لگ ملاقات پر. اور آج شفیع جان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ہم نے بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سیاست نہیں کی, لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ تو میں ماضی ہو گیا نا, ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کی ہے, فرض کر لیتے ہیں دسمبر کی ہوئی. آگے کا بتائیں نا, اب تو وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں دیں گے بیان, اب بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں اور واقعی اس پر یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. جیل انتظامیہ نے ایک رکاوٹ ڈالی تھی اور ظاہر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس پورا اختیار ہے, تو اگر جیل سپرنٹینڈنٹ الاؤ کرے گا تو حکومت تو اس میں ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گی. اب آپ کی گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ ریکویسٹ کرے کہ یار دیکھو آپ اس وجہ سے کہتے تھے نا کہ باہر آ کے بیان بازی ہوگی, اب ایک بہرحال ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی فالوئنگ ہے, اس کی صحت کے حوالے سے بہت ساری خبریں, صحیح غلط چلو کچھ بھی, بلکہ اس کی زندگی کے حوالے سے. کل تو ایک صاحب نے
جو زندگی کے حوالے سے کامنٹ کر دیا خان صاحب کی, اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ ملاقات کا ایکسس دے دیں, چونکہ اب تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ٹیلی ویژن پہ, صوبے کے انفارمیشن منسٹر نے لائیو شو میں کہہ دیا ہے کہ بھائی نہیں دیں گے بیان. اب ناؤ یو ہیو اے ریزن ٹو ریکویسٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کہ آپ ایکسس دے دیں. حذیفہ صاحب, آپ تازہ انٹرویو کر آئے ہیں سہیل افریدی صاحب کا, لیکن کچھ خبریں ہم بھی آپ کے گزارش کر دیتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ, شفیع جان صاحب اور سہیل افریدی صاحب یہ اچھے لوگ ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں, ان بیچاروں کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے. میں اب آپ کو یہ بتا دوں کہ سہیل افریدی صاحب پہ بار بار الزام لگتا ہے کہ وہ گنڈا پور کی پالیسی لے کر چل رہے ہیں. سہیل افریدی پچھلے 15 دن میں 15 دفعہ علیمہ خان صاحبہ کو فون کرتے ہیں, وہ ان کی واٹس ایپ کال نہیں لیتی. وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سیاست کرنا چاہتی ہیں. خود تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ نورین نیازی صاحبہ کی ملاقات کے لیے ہمیں کہا گیا تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں, تینوں بہنوں کی اکٹھے ملاقات کرائیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, اگر ان کی بات کوئی درست مان لیں کہ انہیں پتہ نہیں کس نے کہا تھا ملاقات ہے, کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے, لیکن اگر واقعی انہیں کسی نے کہا تھا کہ ایک بہن کی ملاقات ہو جائے اور وہ اپنے بھائی کی ویل بینگ جان لے, تو علیمہ خان نے کہا نہیں میں وہ ملاقات نہیں ہونے دوں گی. اگر میڈیکل بورڈ کے لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی فلاں بندے کو شامل کر دیں, تو علیمہ خان نے ان بیچاروں کی کھچائی کی. آج سہیل افریدی کے ساتھ وہی صورت حال ہے کہ تم جو ہے مرکز پر لشکر کشی کیوں نہیں کر رہے, تم نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی. اگر میری اس انفارمیشن کو سہیل افریدی صاحب ریبرٹل کر دیں تو بے شک میرے خلاف آپ سہیل افریدی صاحب کا اور علیمہ خان صاحبہ کا موبائل لے کر پیکا قانون کے تحت آپ نہیں تو ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب جواب دے دیں گے, وہ ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ آخری بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں, چاہے ہمارے بھائی شفیع جان ہو گئے یا سہیل افریدی ہو گئے, اور سیاسی لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ بیچارے بے بس ہو جاتے ہیں جب نہیں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا آپ کی حکومت اب جیل سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ کرے گی کہ یار اب تو یہ ان کا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ ہم سیاسی بیان دیں گے تو ہم ملنے دو. دیکھیں ہم ریکویسٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر جیل سپرنٹینڈنٹ ان کے کنڈکٹ کو درست جانتے ہوئے ملاقاتوں پر پابندی ہٹائے گا تو ہم اس کے فیصلے کا خیر مقدم کریں گے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. اچھا صحیح ہے. شفیع جان صاحب, آپ میرا خیال ہے جیل سپرنٹینڈنٹ سے ریکویسٹ کر لیں, کیونکہ حذیفہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خیر مقدم کریں گے اگر وہ اجازت دے دیں. اور باقی آپ اس خبر کی تردید کرنا چاہیں گے جو کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے, ان سے خان صاحب کی بہن اتنی ناراض ہے کہ ان کا فون نہیں اٹھاتی. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ حذیفہ صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے, گراؤنڈ لیول کے ورکر ہیں, وہ کئی دن سے اس بیانیے پہ کام کر رہے ہیں. میں کمپلیٹلی اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی صورتحال کر دی بھائی, تردید صحیح ہے, چلو کر دی. جس قسم کا پروپیگنڈا, مسئلے کا حل نکال لینا, دونوں کے واٹس ایپ کا ڈیٹا سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیں, ہمیں تو نہیں دکھائیں گے. یہ آپ کل انٹرویو کر آئے ہیں, سہیل افریدی صاحب سے ایک ملاقات رکھیں کل آپ چائے پر, اور ان کے موبائل میں علیمہ خان صاحبہ کا واٹس ایپ کھولیں, ریکارڈ ڈیلیٹ نہ ہوا, وہ آپ کو نظر آ جائے گا بیچارے کتنی کالیں کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ بھائی میں ایک کرمنل دوسرے کرمنل سے اللہ نہ کرے رابطہ تھوڑی کر رہا ہے کہ مجھے میرے پاس ایک مورل اتھارٹی کیسے ہے کہ میں کہوں کہ اپنا فون دکھاؤ, بتاؤ اس کو فون کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اصل میں وسیم صاحب نہیں ہے, لیکن چونکہ شفیع جان صاحب نے تردید کر دی, اگر آپ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اس بات کو جانے دیں. میں تو صرف اپنی بات کی تصدیق کے لیے شفیع صاحب ٹھیک جی شفیع صاحب دیکھیں, میں نے تو کمپلیٹلی اس بات کی تردید کر دی ہے, لیکن ان کا اور شفیع صاحب آپ ساتھ میں بتانا چاہیں گے کہ آخری رابطہ کب ہوا ہے سہیل افریدی صاحب کا, اور محسن نقوی صاحب کا نہیں پوچھ رہا, سہیل افریدی صاحب کو اور علیمہ صاحب, یہ تو بتا سکتے ہیں نا. محسن نقوی صاحب والا نہیں بتایا, وہ نہیں پوچھ رہا. نہیں, رابطہ ہوتا رہتا ہے. اب یہ میں ایکوریٹ نہیں بتا سکتا کہ آخری رابطہ کب ہوا ہے, دن میں 1-2 دفعہ تو بات ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب تو ہم نے یہی جاننا ہے, تھوڑی کوئی ٹائم اور وہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں دن میں. دیکھیں, اب تو صحت کا ایشو بنا ہوا ہے, تو صحت کے ایشو پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں, پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان سے رابطے میں رہتی ہے. دیکھیے, بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت ہم ان کی صحت کے بارے میں ہمیں بڑی تشویش ہے. ہم اس مسئلے پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد ہم 27 ستمبر پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. افریدی صاحب جو ہیں آج وہ پشاور پہنچ گئے ہیں, کل وہ ضلع خیبر سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, ان کے آبائی حلقہ ہے. اس کے بعد ہم نے پنجاب, سندھ اور بلوچستان بھی جانا ہے, خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ حصوں میں جانا ہے. کیا ہونے والا ہے افریدی صاحب کی قیادت میں ضلع خیبر میں؟ ہم اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. کل کوئی مظاہرہ ہے, احتجاجی مظاہرہ وغیرہ ہے وہاں پہ, کل کوئی پروگرام ہے؟ نہیں, اسٹریٹ موومنٹ ہی ہوگی, جس طرح باقی ضلعوں میں ہم اسٹریٹ موومنٹ کی تھی, جس طرح پنجاب میں کرفیو لگائی گئی تھی لیکن پھر بھی اسٹریٹ موومنٹ ہوئی تھی.
سندھ میں وزیر اعلیٰ ملاقات سے ہٹ گیا تھا، لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ پھر بھی ہمارا انٹریکشن رہا تھا. بلوچستان میں یہ 144 لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پہ جلسہ ہوا. تو کل اسٹریٹ موومنٹ ضلع خیبر میں ہے. ضلع خیبر میں آپ ہزاروں لوگ دیکھیں گے. خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں اب ہم نے جانا ہے، یونیورسٹیز میں سیمینارز کرنے ہیں. ہم نے یوتھ کو فوکس کیا ہوا ہے. 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے 27 ستمبر کو. اور آپ دیکھیں گے جب ہم پشاور سے نکلیں گے تو 20 لاکھ کا فگر ہمارے ساتھ ہوگا. اور سر اس بیان کو پی ٹی آئی کا بیان سمجھا جائے جو میں یہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ خان صاحب کی صحت کوئی اتنی اللہ نہ کرے ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے جو علیمہ صاحبہ نے جو کہا ہے. دیکھیے میری نظر سے تو ان کا بیان نہیں گزرا، لیکن ایک تشویشناک صورتحال تو اس وقت ہے. اچھا افریدی صاحب شفیع بھائی 30 سیکنڈ لگیں گے، سن لیں ذرا، جو کہ آپ نظر سے نہیں گزرا تو سنا دے ذرا یہ علیمہ صاحبہ نے کیا کہا جلدی سے. جی کہ عمران خان کو بلڈ پریشر چڑھ گیا، ہاں، اور پتہ نہیں کتنا ہو گیا. انہوں نے ٹیسٹ رن کرنے کے لیے پہلے کہیں گے بلڈ پریشر چڑھ گیا، اس کے بعد کہیں گے کہ ان کو کچھ ہو گیا. تو اب یہ ساری دنیا میں اتنی آگ کی طرح کون پھیلاتا ہے ان کے اپنے ڈاؤٹس کہ عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے ٹاؤٹ اس طرح کی خبریں پھیلاتے ہیں. اگر میں صحیح سمجھاؤں صحیح سنا یہ کہا. دیکھیں جو صحت کا معاملہ ہے اس کو فیملی ہی دیکھتی ہے، کیونکہ یہ کوئی سیاسی معاملہ تو ہے نہیں، تو وہ بہتر ہی بتا پائیں گی. دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایکسیس ملے، اور ایکسیس جب ہمیں ملے گا تو صاحب شفیع جان ایک انتہائی ورکر آدمی ہیں، ینگ یوتھ کے نمائندے ہیں، وزیر اطلاعات ہیں. ایسے سوال ڈال کے بیچارے کو کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں؟ پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے. صرف باتیں ہیں موروثیت کی، ورنہ جماعت تو تحریک انصاف میں موروثیت. میں سوال ڈال کے اتنا مشکل میں نہیں ڈال رہا جتنی آپ اور میرا بھائی حسن ایوب ان کی تعریفیں کر کے ان کو مشکل میں ڈالتے ہیں. آپ لوگ مہربانی کریں. تعریفیں نہیں، یہ مشکل حالات کی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں. میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایکسیس ہمیں دے دیں، ملاقات ایک بندے کی کروا دیں، ملاقات ہوگی تو تمام سے چیزیں واضح ہو جائیں گی. اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، بڑی ڈیمانڈ ہم کر رہے ہیں؟ اب تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی گفتگو باہر نہیں ہوگی، کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی. ہم صرف صحت کے بارے میں ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 90% لوگوں کا وہ لیڈر ہے. پورا پاکستان ان کے بیک پہ کڑا ہے. وہ 90% لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. وہ پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے. لیکن جو ہٹ درمی اس حکومت کی ہے یہ یاد رکھی جائے گی، اور اس کے ساتھ اس سے سخت رویہ اپنایا جائے گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. شفیع جان صاحب نے آج کے پروگرام میں کہا ہماری حکومت آئے گی اس سے زیادہ ایف آئی آر کاٹیں گے ان لوگوں کے خلاف. اب ہم اعلان کر رہے ہیں کل سے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی کہا ہے. اور ادیبہ صاحب نے کہا اب اگر جیل سپرنٹینڈنٹ اجازت دے دے خان صاحب کو فیملی ملاقات کی تو حکومت اس کا خیر مقدم کرے گی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.